الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پروگرام دیکھو رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مشتاق احمد شاقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حساب کرم ہے، جس خالق نے ہمیں انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، اور پھر بڑی سعادت کے بعد حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ تاجدار مدینہ سور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ جو شخص حضور پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں جتنا بھی ہو سکے ذوق شوق محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام پڑھا کریں۔ ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جناب صدقہ کے فضائل۔ صدقہ کے فضائل انشاءاللہ آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ صدقہ حقیقت میں مشکلات کو ٹال دیتا ہے۔ الصدقۃ رد البلاء، صدقہ آفات و بلیات کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ غربت کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ دینے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے انسان حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ صدقہ دینے سے اگر وہ مسافر ہے تو اس کا سفر اچھا گزرتا ہے۔ صدقہ دینے سے ہر آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اس لیے ناظرین، کوشش کیا کریں جتنا بھی ہو سکے صدقہ اپنا، بچوں کا، گھر کا، کاروبار کا، مال جان کا ضرور صدقہ دیا کریں۔ انشاءاللہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ خریدنے کی نیت سے آپ نے گھر سے چادر لی اور بازار تشریف لے گئے۔ گھر میں تنگ دستی تھی، حالات بہت زیادہ سنگین تھے، تو سوچا کہ چلیں کوئی کاروبار کر لیں گے۔ آپ نے اپنی چادر لی اور بازار پہنچے۔ اس کا سودا ہوا 6 درہم میں۔ آپ 6 درہم لے کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، بھوک لگی ہے، پیاسا ہوں، اگر ہو سکے تو مجھے کچھ اللہ کے نام پہ عطا کر دو تاکہ میں کھانا کھا سکوں، پانی پی سکوں، اور اپنی ضروریات کو پورا کر سکوں۔ تو مولا کائنات کے پاس وہ جو 6 درہم تھے نا، وہ آپ نے اس کو عطا کر دیے، یعنی اس کو دے دیے۔ اب وہ شخص لے کر چلا گیا دعا دیتا ہوا۔ مولا کائنات اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، خوش ہیں، اور واپس جا رہے ہیں۔ اور یقین جانیے اس گھرانے کی سخاوت کمال کی ہے کہ غلہ کی نیت سے آپ آئے تھے کہ میں کچھ خریدوں گا، کاروبار کروں گا۔ ایک ہی چادر تھی جو آپ نے بیچ دی تھی، مگر تقوی دیکھیں، اللہ پہ یقین دیکھیں، اللہ پہ بھروسہ دیکھیں کہ وہی چادر جو بیچی تھی اس کے پیسے اس سائل کو دے دیے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے تو آگے ایک شخص اونٹنی لیے ہوئے آپ کے سامنے آیا اور کہنے لگا جناب میں نے یہ اونٹنی بیچنی ہے، اگر آپ نے لینی ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا جی
میں آپ کو ادھار بھی دے دوں گا اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ نے ادھار دینی تو پھر دے دیں۔ 100 درہم میں سودا ہو گیا۔ آپ نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی، چل پڑے۔ تھوڑا سا آگے گئے، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی اونٹنی بیچنی ہے۔ فرمایا بیچ دیں گے۔ سودا طے ہوا جناب 160 درہم میں۔ مولا کائنات نے اس کو اونٹنی کی لگام پکڑائی، پیسے پکڑے اور چل دیے۔ تو وہ شخص آ گیا جس نے اونٹنی بیچی تھی 100 درہم کی۔ اس نے کہا جی اگر اونٹنی بک گئی ہے تو میرے پیسے مجھے دے دو۔ آپ نے 100 درہم اس کو دے دیا، 60 لے کر گھر پہنچ گئے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں موجود تھیں۔ آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ خوشی تھی، مولا کائنات کے چہرے پہ۔ سیدہ نے پوچھا کہ آج بہت خوش ہیں آپ، خیریت تو ہے؟ فرمایا آج میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ نفع عطا فرمایا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ آپ نے وہ تمام معاملہ بتایا تو سیدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے، تو ہمیں توفیق دیتا ہے کہ ہم تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمیشہ ہمیں توفیق دیتے رہنا۔ پھر مولا کائنات حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی، جا کر یہ سارا قصہ بتایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تم جانتے ہو جس نے آپ کو سوال کیا تھا کہ میں مسافر ہوں، پیاسا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو، اور آپ نے اس کو پیسے دیے تھے، اس کو جانتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وہ جبرائیل تھا۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کے امتحان بھی تو بڑے آ کر لیتے ہیں نا۔ اور سرکار نے فرمایا اس کو بھی جانتے ہو جس نے آپ کو اونٹنی دی تھی؟ حضور نہیں۔ فرمایا وہ میکائیل تھا۔ فرمایا اس کو بھی جانتے ہو جس نے اونٹنی آپ سے خریدی تھی؟ حضور نہیں۔ فرمایا وہ اسرافیل تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پہ دے دیتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس کی مدد کے لیے اللہ کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اس کی مدد کے لیے اللہ کی نوری مخلوق آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، وہ کبھی بھوکا اور پیاسا نہیں رہتا، اس کے گھر میں تنگ دستی نہیں رہتی، اس کے گھر میں غربت نہیں رہتی، وہ پریشان حال نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی راہ پہ جب سے شروع کر دیتا ہے خرچ کرنا دینا، وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اس کے کاروبار میں برکتیں ہو جاتی ہیں، اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے جو اس مالک اس خالق کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح صدقہ کے بہت سے فائدے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے آ کر شکایت کی ایک دھوبی کی کہ جناب ہمارے علاقے کا جو دھوبی ہے نا یہ ہمیں بڑا پریشان کرتا ہے، ہمارے کپڑے گم کر دیتا ہے، اچھی طرح دھوتا نہیں ہے، کئی دن تک واپس نہیں کرتا، ہم بڑے پریشان ہیں۔ آپ جلال میں آئے، آپ نے بد دعا دی، فرمایا بس آج اس کا آخری دن ہے، کل وہ واپس نہیں لوٹے گا۔ اب تمام لوگ جو تھے وہ خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا، اب بات حق ہے، اب تو اس میں گنجائش والی بات بھی نہیں ہے باقی۔ دوسرے دن وہ دھوبی جا رہا تھا کپڑے دھونے کے لیے، راستے میں ایک سائل ملا، اس نے کہا مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو کھانے کے لیے۔ دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھی، اس نے 1 روٹی دے دی۔ اس سائل نے اس کو دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکتیں فرمائے۔ اس نے 1 اور روٹی دے دی، اس نے پھر دعا دی اللہ تعالیٰ آپ کو آسمان اور زمین کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی اس کو دے دی، کپڑے دھوئے، واپس آ گیا۔ جب وہ محلہ میں داخل ہوا نا
लोगों ने देखा ये तो धोबी वापस आ गया, अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था कि वो वापस नहीं आएगा। लोग इकट्ठे होकर फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंच गए कि जनाब आपने तो फरमाया था कि धोबी जो है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो तो आ गया है। फरमाया उसको बुलाओ मेरे पास। धोबी को बुलाया गया, फरमाया कि ऐ धोबी ये बता आज तूने कौन सा अच्छा काम किया है। कहने लगा हुजूर और तो कुछ नहीं, बस वो एक रास्ते में साहिब मिले था, उसने सवाल किया तो मैंने रोटी दे दी, फिर उसने दुआ दी, फिर मैंने और दे दी, फिर उसने दुआ दी, फिर मैंने तीसरी रोटी भी उसको दे दी। मेरे पास 3 रोटियां थी, तीनों की 3 मैंने उसी को दे दी, यानी तीनों रोटियां मैंने उसी को दे दी। अब नाज़रीन किराम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अच्छा ये कपड़ों वाली गठरी खोलो। जब उसने वो गठरी खोली तो उसके अंदर सांप था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सांप से पूछा तू यहां कैसे आया है। उसने कहा जी मैं इसको काटने के लिए आया था, मगर इसने जो सदका दिया था रास्ते में अल्लाह की राह में, जो इसने रोटियां दी थी, उस सदके की वजह से अल्लाह के फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आकर मेरे मुंह में लोहे की लगाम दे दी है, जिसकी वजह से मैं इसको काट नहीं सका। मालूम ये हुआ कि सदका बड़ी बड़ी बीमारियों को, बड़ी बड़ी बलाओं को टाल देता है। सदका आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को टाल देता है। लिहाजा नाज़रीन इकराम कोशिश करें, माह रमज़ान के अय्याम गुजर रहे हैं, माह रमज़ान के अलावा भी आप सदका देते रहा करें और माह रमज़ान में भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गुनाह भी माफ़ करेगा, रिज़्क़ में भी बरकत होगी, मुश्किलात भी आसान होगी, मामलात भी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला हमें हर आने वाली मुश्किल से निकाल लेगा और हमारे तमाम रास्ते हमारे लिए आसान हो जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा सदका देने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम देखो रमज़ान का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। अपनी मेज़बान कारी मुश्ताक मशाकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा रही ज़िंदगी इंशाअल्लाह आपसे आइंदा प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखना, हमें और हमारी पूरी टीम को दुआ में याद रखना। अल्लाह।